اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہے۔ سامعین، آج انفارمیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نئی حکومت بن گئی ہے، منسٹریاں بھی آ گئی ہیں، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ تو میں جو ہے وہ مائک جو ہے اس وقت شاہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں، سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب اور عدنان علی امین ہمارے ساتھ ہیں۔ مائک میں شاہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، عدنان کو اور آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر اور ناظرین ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آج خوشی کا دن ہے، آج غدیر قوم کا دن ہے، جہاں رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا 18 ذی الحج کو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور اختلافات ہے رائے اپنی جگہ، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا ان کے جو اقوال ہیں ان کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہاں کے لوکل جو نیشنل لیول پہ جو الیکشن ہوئے ہیں، جن کو اتنی دیر لگی ہے حکومت بنانے میں، کیونکہ سب کو یاد ہوگا کہ ہم یہ کہتے رہے ہیں اسی ریڈیو پہ، اسی پلیٹ فارم پہ، کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنے گی۔ پی ڈی ایم کا مطلب ہے کہ مکس گورنمنٹ بنے گی، اور ان کے سپورٹر وہی ہوں گے یا ایک آدھا سپورٹر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو اس دفعہ بھی میں عدنان سے، جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے بہت ہی اچھے ورکر ہیں اور سیاسی ورکر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، ان کا ایلبرسون اور ویسٹ آئن اور کوپنہیگن میں کافی مقام ہے۔ یہ ینگ آدمی ہے اور یہ سیاست کو سمجھتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ بنی ہے، اس میں کتنے ڈینش فارنرز کو سیٹ ملی ہے اور کون کون سے محکمے ملے ہیں؟ جی عدنان صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب اور راجہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ویور سے یہ کہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہے، کتنے دن لگے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب میرے فرسٹ نے بنائی تھی تو اس کی حکومت کا ریکارڈ تھا، مگر یہ ریکارڈ تو کہہ رہے کافی بڑا بن گیا، اور اس لیے اس پہ یہ بھی ہے کہ یہ 3 کھونگتا کے بعد گورنمنٹ بنی، تو بندہ کہہ رہے کہ یہ کیا کہتے ہیں لمبا ٹائم لگا، اور اس میں بندہ کہہ سکتے کہ یہ بڑا مشکل بھی تھا، کیونکہ لاسٹ ویکینڈ کسی کو نہیں تھی سمجھ آ رہی کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات، یہ حکومت جو بنی ہے اس کے اندر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 2 فیمیلز ہیں جن کے فارن بیک گراؤنڈس ہیں، اس میں سے ایک ہے مسلمان اور ایک ہے جس کا کیا کہتے ہیں مکس بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اس کا جو سسٹم سے بھی تعلق ہے اور اس کا کرسچن سے تعلق ہے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ہے مونیکا روبین، جو لاسٹ لک کی پارٹی کی ہے، موڈغانا کی ہے۔ سیکنڈ ٹائم وہ الیکٹ ہوئی ہے، پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہوئی تھی 2022 میں، کیونکہ پہلی دفعہ جب موڈغانا کھڑے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ سمیہ جو ہے غاڑی خیل وینسٹا کی مسلمان ہے، اور غاڑی خیل وینسٹا کی کیا کہتے ہیں اکمونلی فینس وارفیئر تھی، اکنومی وارفیئر تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا تھی، ساری فینس کا ہینڈل وہی کرتی تھی۔ اور ٹیکنیکلی اس نے ایک اور چیز کی ہے، لوگوں کو ویورز کر دیں کہ وہ خالی مستری کی طرح بیٹھے گی، اس نے اپنا جو فولکسنگ لینڈسکیپ ہے وہ آل اوور دے لیا ہے، مطلب کہ وہ ووٹ نہیں کر سکے گی، وہ خالی مستر کی طرح بیٹھے گی۔ مونیکا روبین دونوں سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے نہیں لیا وہ لوگ، اس نے بھی لیا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے سینا سٹامپن جو اس کی کولیگ ہے سمیہ کی، اس نے بھی لیا وہ لوگ۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ خالی مستری کی طرح بیٹھیں گی پہلا سال، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے ڈینمارک کی ہسٹری کی جس میں فیمیلز زیادہ ہیں۔ اس میں فیمیلز کیا کہتے ہیں 11 ہیں اور 10 مرد ہیں، جس میں سے حکومت کا فتیلنگ ایسے ہوئی ہے کہ 9 ملی حکومت جو بنی ہے اس کا بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ ہے سوشل دموکرات، وہ ہے ایس ایف، وہ ہے موڈغانا، اور وہ ہے غاڑی خیل وینسٹا۔ اس میں سے یہ ہوا ہے کہ 9 جو ہیں وہ مسٹر ہیں سوشل دموکرات کے، 5 ہیں ایس ایف کے، 4 ہیں موڈغانا کے،
اور 3 ہیں غڑیقہ منسٹر کے. پچھلی بار 25 منسٹریاں بنی تھی، اس بار 21 منسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ منسٹریاں کم کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے میرا سوشل ڈیمو کے ساتھ تعلق ہے، مگر اس کو میں مکس اپ نہیں کرتا. مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس منسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس منسٹر کی ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا ہے. اس سے این ایل آئی کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈیفلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتافیلیہ پک کر لیا. اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر. عدنان آپ ویسٹ اینڈ میں رہتے ہیں اور جو ہمارے انٹروگیشن کے منسٹر بنے ہیں بلز کو وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ اینڈ سے اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئے تو یو لینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ اینڈ میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹیگریشن کی منسٹری جو ہے یہ او لرننگ اور انٹیگریشن اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟ شاہ صاحب جو بہت بس کا ہوا ہے نا اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو بھی میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا. کہ اس کے اندر 2 وجہ ہیں. اس کے اندر 2 وجہ یہ ہیں کہ جو بیک اپ ہے نا اس کے لیے جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے مچھی سسفائی ہوگا وہ پرفارمنس وہ ہے پارٹی کا، اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں. تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ موت کو جو ہے نا وہ واحد مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے وہ ان میں شامل ہے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور ہے آپ کو پتا ہوگا پونیو آسموسن، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے. سو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا. وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میں طے تو نہیں کر سکتا مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں جیسے یہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا جس پہ سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں جس پہ بندہ لگا رہا ہے. اور آج بھی رات کو بھی اس کی بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ اس کو یو میں بھی مارنے لگے ہیں. تو میں تو توبہ کر رہا ہوں کہ اس کی یو پہلے وہ نمبر 2 پہ چھوگی کر رہے ہیں تو نمبر 1 پہ ہو گیا تو کیا ہوگا اس ملک کی حالت. آپ خود گیس کر لیں کہ جب اوپن بارڈر ہوگا تو پھر تو جو ہے تو وہ میرے خیال سے وہ ہینڈل کر جائے گا. میرا ایک سوال ہے. اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں اور کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں راجہ غفور صاحب، وہ بھی سن رہے ہیں. انہی کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہی نزدیک فیوچر کے اندر آپ کمیونٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں جیسے راجہ صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی ملاقات جو ہے کوشش کریں گے کہ ماڈرن بسکو کے ساتھ ہو تاکہ جو ہماری جو رہنے والے جو ہم 70s سے لے کے اب تک یہاں رہنے والے فارنرز ہیں، ہماری جو پرابلمز ہیں اور جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے او لرننگ اور انٹروگیشن کے درمیان، اس کے اوپر کوئی وہ ہم سے بات چیت کرے تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟ راجد صاحب میں کوشش کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دے دیں گے. اور میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں کمنگ ڈیز میں مچیت سے بات کر لوں گا کیونکہ اب وہ تو کوپر فارمین ہے
وہ یہاں سٹی میں ہی رہتا ہے، میں اس کو ایک میل لکھوں گا کہ ہماری کمیونٹی ہے تو تم کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہو، تو میں 100% شیور ہوں کہ وہ کوشش اپنی طرف سے کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سمر، ابھی تو یہ سمر ویکیشن پہ چلے جائیں گے، اور ستمبر اکتوبر میں وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سنبھال لے گا اور اپنی کیا کہتے ہیں ساری صورتحال دیکھ لے گا، کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ آج ہی کام پہ شروع ہو گیا ہوگا، اور وہ آج وہ برازیل میں ہے، اور دوسرا جسٹس مسٹر وہ ادھر ہے لکسمبرگ میں. سو آپ چاہیں گے تو ہم کوشش کر دیں گے، اور کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہو جائے گی، اور آپ اپنا جو پوائنٹس اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو 2000 صدی سے جانتا ہوں، جب وہ TSU کا فارم مین تھا، اور وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی نالج انفارمیشن دے دوں کہ وہ 2011 کی جو ہیلی جان اسمتھ کی گورنمنٹ تھی، اس کے ایک پیریڈ میں وہ جسٹس مسٹر بھی تھا، تو کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ڈسمسڈ ہو گیا تھا، تو وہ جسٹس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس مسٹری میں بھی رہا ہوا ہے. تو سر اس کا کیا کہتے ہیں، اور پارٹی کے اندر وہ فینس کا بھی رہا ہوا ہے، سر اس کا نالج بہت ہے، اس کا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس بہت ہے، اور وہ ایک اچھا مسٹر بن سکتا ہے. وہ اپنے پہ رہے، یہ نہیں کہ اس میں ایک چیز کا فرق بہت ہے کہ وہ اس طرح جذبے میں نہیں آ جاتا جس طرح یہ راسمس اسٹاکلون آتا ہے، فرق وین آتا ہے، اس طرح وہ اسٹیٹمنٹس نہیں دیتا وہ، کیونکہ جی اس کو پتا اچھا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کی. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دے دوں کہ میں نے آج صبح ایک بندے کے تھرو اس کو ایک میل لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ اور اس پہ، تو اس نے میرے اس کو لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بریف کر دیں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کرے گا ہم سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ بہت سارے عدنان میں آپ سے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ جی سے اگری کرتے ہیں. ڈینش کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مذہبی جیسے ہماری مساجد ہیں یا سینیکالز ہیں یہودیوں کے، یا چرچ ہیں یا دوسری چیزیں، یہ چرچ منسٹری کے نیچے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں. لیکن جو کلچر ہے سینٹرز ہیں، یہ کلچر دونوں کے اندر ہوتے ہیں. کلچر منسٹری کے اندر بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور چرچ منسٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سیلی جو ہے وہ بل ویلس ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، یا ہم کوئی اپنی فنرلز وغیرہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ آفنلی جو یہ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا وہ آفنلی ان کو مسجد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا کہ وہ ایز اے کلچرل سینٹر ہوتا ہے؟ راجد صاحب سوری شاہ صاحب، جو 70 سے 80% ہے نا وہ کلچر سینٹر ڈنمارک میں، کیونکہ مسجد کی اجازت لینے کے لیے ایک لیدا پسیس ہوتا ہے اور ایک لیدا کیا کہتے ہیں پگریس ہوتا ہے. اور اس کی موٹی اگزامپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلسنگ میں وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ریل مسجد، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی مصیبت پڑی تھی اور کتنی کیا کہتے ہیں تھا. تو جو ریل رجسٹنگس ہے نا جو میری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ 75% جو ہے نا وہ کلچر سینٹر سے رجسٹر ہے. اور کلچر سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر سینٹر کے اندر ہوتی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹری چیک کری ہو، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک پتہ نہیں 2 یا 3 سال پہلے ایک مسٹر کو آیا تھا، اور اس کے اندر 3-4 مسٹروں نے پھر اس کا جواب دیا تھا، کیونکہ وہ جسٹس مسٹر بھی تھا، ہوم منسٹر بھی تھا، انگلش منسٹر بھی تھا، اور کلچر منسٹر بھی تھا، اور کیا کے بھی تھا. 5 تھے مگر 3 کے پاس تھے وہ ادھر، تو پھر انہوں نے مکس کر کے ایک جواب دیا تھا. مگر ہوتے یہ کلچر سینٹر جو کلچر ایونٹ ہے وہ سارا کلچر منسٹری کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی بھی بات آپ سن لیں کہ وہ اس وقت وہ اس کے پاس ہے، اب سینئر اسٹمپے جو ہے غریقہ ونسٹر کی، یہ مسٹری اس کے پاس ہے. پہلے تھی یاکب انگل اسمتھ کے پاس، اب وہ ہے سینئر اسٹمپے کے پاس. اچھا، سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، پھر میں آپ سے اس سے جواب لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے موسٹلی جو سیاسی پارٹیاں تھی الیکشن میں، ان کا نعرہ تھا
کہ ہم پینشنسٹوں کو بہت زیادہ سہولت دیں گے. اس کے بعد پانی جو ہے یہاں پینے کا 30% سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ گندا پانی ہے پینے کا, ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے. اور پھر جو ہے فارنرز کو اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی اور دوسرے ممالک کی آزادی کے لیے جو بھی ووٹ حاصل کیے وہ کیے گئے. کیا اب جو ہم نے یہ حکومت بنتے دیکھی ہے, یہ جو اس کو میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو بنتی دیکھی ہے اس کے اندر جتنے بھی جینش تجزیہ نگار ہیں یا جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں, انہوں نے کسی ایک پارٹی کا اگزامپل, وہ ریڈیکل ہو یا وہ ماڈریٹ ہو یا وہ ایس ایف ہو یا وہ الٹرنیٹو ہو, جو بھی پارٹی اس گورنمنٹ کے اندر بھی شامل ہے, سپورٹ کر رہی ہے, کیا انہوں نے اپنا کوئی وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے منسٹریاں تو لے لی, ایک علیحدہ بات ہے, کیا انہوں نے یہ اسکرپٹلی یہ چیز جو ہے حکومت سے یعنی کہ اسٹیٹ منسٹر سے یہ منوائی ہے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, کیا اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ میں دو پہلو اس کو بتا دوں. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک تو کنگز کون لے بنا ہے, اور ابھی ہمیں جو کنگز کون لے وہ تو ہم نے پڑھا, اس کے بعد ہم نے کویشچن کی. اس کے اندر میں آپ کو بات بتا دوں, پینشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس کا ایک کمیشن بورڈ بھی آئے گا جو دیکھے گا کہ پورا پینشن سسٹم کیا ہے. اس کے ان نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا ہے کہ جو جن کے پاس سب سے کم پیسے ہیں نا, ان کی 1000 پینشن بتائی جائے گی. یہ مجھے نہیں پتا کب بتاتے ہیں, 2 مہینے لگتے ہیں, 3 مہینے لگتے ہیں. دوسرا نے یہ کیا کہ جو آنے فنکشن ہے اس کو بھی 3000 تک زیادہ لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کمیشن بورڈ بنائے گا جو ساری پینشن سسٹم کو دیکھے گا. یہ جو بل فیسفلی 2006 میں بنی تھی کہ جس سے یہ کہا گیا تھا کہ پینشن بڑھتی جائے گی, وہ روک دی گئی ہے. اسپورٹ ایونٹ فوک وہ بھی آئے گا, وہ اس کا کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ایوننگ ہے, وہ بیسٹ وہ بھی کمیشن میرے خیال سے چیک کرے گا, تو اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا. وعدوں میں سے دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ جو وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جو بگیسٹ چینج آئے گا اس کے اندر وہ ہے جو انگلش لسٹ نے بات کی تھی کہ سیلری جو ہے نا اس کو مفت کیا جائے گا نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر اندر. کیسے اس کو مفت کیا جائے گا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, اس کا بھی ایک ریفارم بنے گا. دوسرا ان کا ایک وعدہ تھا جو ینگسٹر کے لیے لے کے آ رہے ہیں 22 سال تک, وہ یہ ہے کہ یہ جو جوان بچے ہیں نا وغیرہ, ان کے لیے فری کیا جائے گا بسوں کو, ٹرینوں کو, کہ وہ اس پہ سفر کر سکیں. تو وہ کیا کہتے ہیں پر اس کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں فارم کی طرح چینج آئے گا. تیسرا ان کا وعدہ جو ان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینزٹ پرائسز ہے نا اس کے بھی غور کیا جائے گا, اور یہ فوراً کیا جائے گا. یہ میرے خیال سے نیکسٹ ویک کے اندر اندر ہی کچھ نہ کچھ اس کا کیا کہتے ہیں آ جائے گا. دوسرا ان نے یہ لائے ہیں کہ فلواس پیسہ جو ہے نا وہ 25% سے 12.5% کی جائیں گی, اور مطلب کہ وہ ایک قسم کی سویڈن اور نال کی جو نارمل پرائز ہیں اس پر لائی جائیں گی, اور فروٹ جو ہے نا وہ پورا فری کیا جائے گا. یہ تھا ریڈ بلاک کی طرف سے, جو ریڈ بلاک کی کہہ رہے ایس ایف ہو گیا, ہم سوشل عدنان یہ ڈیموکریٹ جو ہو گئے. آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو خیر جو کو کھانے پینے کی چیزوں پر ملے گا, چھوٹ ملے گی. جو ابھی جو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیکل ونسٹا کے جو وزیر بنے تھے مانو شرین, جو کہ غالباً 3 اکتوبر 2011 کو وزیر بنے تھے, اور اب جون کو جو ہے 3 جون کو جو ہے یہ سمیرا نواب بنی ہے, وزیر بنی ہے جو ماحولیات کی بنی ہے. تو آپ دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا بیک گراؤنڈ تو ان کی وہ پنجاب سے پنجابی تھے, وہ انڈیا پنجاب سے, تو سمیرا جو ہے وہ افغانستان سے اس کے والدین آئے تھے, گو کہ وہ خود یہاں پیدا ہوئی ہیں, تو دونوں اسی پارٹی میں وزیر بنے. تو آپ بتائیں کہ مانو شرین نے کوئی کام کیا تھا اور یہ بھی کوئی کام کریں گی؟ صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ شمیہ پہ مجھے تھوڑی امید ہے کہ یہ کام کرے گی, کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں سے نا جب سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے نا, اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا گاڑی خیر میں زہیر اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو شاید دوسرا اس کا بنکل کا پتا ہو. میرا جو اس کے ساتھ تجربہ ہوا, جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ یہ جس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہے نا اس پہ یہ کام کر لیتی ہے اور کرتی بھی ہے. اور اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ, اس کا بہت بڑا فرق ہے مانو سرین سے. یہ گاڑی خیر وینسٹا کی ساری ایک مونلی پالیسی پہ بیٹھی ہوئی ہے.
اور یہی کیا کہتے ہیں ان کی کی بندہ ہے جس نے جب نیگوشیشن ہوگی نا کسی مسٹری میں بھی، لیسی جب اب کمونوں کی پیشی آئے گی تو یہ بیٹھے گی صاحب، مارٹن لی کو بیٹھے گا، مگر مارٹن لی کو اتنا نہیں اکمونی لی کا پتا جتنا اس کا پتا ہے، یہ اور صحیح. اس کا اور یہ ڈیفینیٹلی بیٹھے گی۔ اور دوسرا بات اس کا ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا تھا، ایک نینا لڑکی ہے وہ 25 جس کا سارا پٹاخہ بج گیا ہوا ہے، اس نے اس کو کہا تھا کہ بندے کا جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو وہ بندہ چینج نہیں کر سکتا، مطلب کہ اس کو یہ کہا گیا تھا جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے، اور جو کتا ہوتا ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے اس نے جواب دیا تھا نا، اور میں نے بھی اس پہ جواب دیا تھا، میں آج مجھے بڑا سننا پڑا تھا اس وقت کہ میں نے گاڑی خیر میں انسٹا کو جواب نہیں تھا، ان کی میتھ میں ہی تھا دیا، میں ریپیٹ کر لوں، میں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ بات غلط ہے، آپ کسی کی نسل پہ نہ جائیں، میری ریکویسٹ ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی آپ جانور اور انسان کو کیا کہتے ہیں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنے دن یہ اب جاتی رہی ہے نا مارٹن لیکو کے ساتھ، باڈی خیر نے جتنی چیزیں اپنی لائی ہے نا اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اور آپ ایک چیز دیکھیں، سب سے بڑی بات جو ہے جو آپ نے شاید دیکھا بھی ہو، کسی پارٹی کے اندر نہیں، یہ آئے بھی اکٹھے ہیں، یہ بھی اکٹھے ہیں، یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ اکٹھے آتے تھے، اکٹھے جاتے تھے، کیونکہ نظر آتا تھا کہ یہ ایک ٹیم ہے۔ اور یہ بات مجھے مارٹن لیکو کی بڑی پسند آئی ہے کہ اس نے اپنی پوری ٹیم ہے۔ اور کل آپ کو میں بات بتاؤں، جب یہ آئے ہیں مسٹری کے اندر پرائم منسٹر سے جانے وقت، یہ تینوں اکٹھے آئے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک سلوک ہے، یہ مارٹن لیکو اور سمیا کا بہت اچھا سلوک ہے، یہ چاہے تو کام کر سکتی ہے، اور ہم اس کو سپورٹ کریں نا ایز اے کمیونٹی، اور یہ کام کرے گی، مجھے پتہ ہے اس کی پارٹی یہ کے ہم اندر۔ بلائیں گے اس کو بلائیں گے عدنان. یہ بالکل ینگ آئی تھی اور اس نے دیکھیں اس وقت ہمارے بڑے بڑے اونچے نام تھے، ندیم فروق تھا، اپنا اپنا عباس رضوی تھے، سب کچھ ریڈیکل وینسا میں بھی تھا، لیکن یہ بالکل نئی آئی تھی اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ آفس کا کام شروع کیا ریڈیکل وینسا کے اندر، اور یہ اس وقت ولکا کے اوپر کام کر رہی تھی اور اس نے وہاں پہ ساری ساری رات بیٹھ کے تو اس نے کام کیا اور ساتھ یہ اپنی ایجوکیشن بھی دے رہی تھی۔ تو اس نے جو محنت کی ہے، اس نے بہت پرانے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے ریڈیکل وینسا میں، اور اس نے اپنا ایک مقام بنایا۔ تو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ محنت ہوتی ہے جو رنگ لاتی ہے، اور ہمیں اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی ہے، پہلے جو مسلمان نام آیا ایز اے منسٹر، پچھلی دفعہ بھی ہو جانا تھا مینو سلیم کی جگہ، لیکن وہ جو وجوہات بنی اس کا مجھے پورا علم ہے، وہ اس وقت اب پرانی بات ہے، اس کو اوپن کرنے اچھی بات نہیں، لیکن یہ امید ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں جتنی بھی باتیں الیکشن میں کی گئی تھیں ان کا صرف 12% جو ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں، وہ 12% جو ہے اپلیمنٹ ہوں گی۔ یہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں، فروٹ وغیرہ جیسے آپ نے بات کی ہے، یہ تو اگلے مہینے سے ہی شروع ہو جائے گی، اور لوگوں کی ہیلپ بھی جو ہے میڈیسنز کی آگے پیچھے، وہ بھی اس کے اوپر سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرے گی، کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس نے اپنے پاؤں جو زمین پہ رکھے تھے، وہ زلزلہ جو آیا تھا پیچھے وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کانپی ہے، اور اب اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت دوبارہ واپس آئے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونوں کے اندر اس وقت یہ سنا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے، تو یہ جو نئی بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں، یہ جو سرمایہ بلڈنگز کے اندر لگایا جا رہا ہے یا روڈ ورکس کے اندر لگایا جا رہا ہے، ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو ایلبسٹون کی ایک اخبار ہے، اس سے آپ کے پاس بھی وہ کٹنگ ہے، آپ نے بات مجھ سے کی تھی، اس کے اوپر کچھ اسکول کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی،
تو کیا آپ ذرا یہ منظر عام پر آ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری کمیونوں میں جو لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں وہ عام آدمی کو یہ جو قانون بن رہے ہیں یا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں کون کون سی انہوں نے اپنا مثلا کون سے وہ جو ہیں انہوں نے پوسٹیں لی ہیں، یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کل کمیون کے اندر گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ میں ہوم منسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں جی آپ یہاں نام لکھا جائیں ہم آپ کو کہیں گے۔ میں نے کہا اس کا ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر اس کی تو وہ کہنے لگے یہ وہ تو اس کا تو ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ مجھے حیرانگی ہوئی ہے، اس پہ آپ بات کریں، ذرا یہ بتائیں لوگوں کو میں انفارمیشن ایک بات کیا میں چلے۔ راجو صاحب میں ایک منٹ بات کرتا ہوں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں۔ اب یہ جو ہریکین ونسا کی سمیہ کی ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ میں ایک آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ یہ اس کی میں آپ کو اس کی کوالٹی بتا دیتا ہوں جو مجھے اس کی پسند آئی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میری اس کے ساتھ نا نومبر میں جب میں اس کی نومبر اور یہ اب بھی میری اس کے ساتھ جب الیکشن ہو رہا تھا نا، تو یہ ایک جگہ پہ آئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ہم لوگ بھی تھے اپنے کینڈیڈیٹوں کے ساتھ، اور اس کی بہت اچھی بات تھی اور ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ تو میں نے اس سے میں ادھر کھڑا تھا، میں دوسری سائڈ پہ کھڑا تھا، مجھے نہیں تو پتہ ہی آئی ہوئی ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ہوں اور میں ان کا ٹیم کا حصہ ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اور میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا دیکھو میں نے کہا کہ یہ دیکھ کے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں بڑا مشکل حالات ہے۔ تو اس نے مجھے وہی آپ کی بات ہے، جب آپ روٹین کی طرف آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو یہی مجھے اس نے کہا کہتی ہے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں نا کمونوں کے اندر اور ہمارے ریسپٹینٹ چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو سسٹمز ہیں وہ کیسے چلنے ہوتے ہیں اور کیسے چلنے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں آپ کو شاہ صاحب بتا دوں، ہم ابھی ایپیسوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو آپ کی بات صحیح ہے، بلڈنگاں بن رہی ہے، بہت کچھ بن رہا ہے اور یہی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے۔ پچھلے سال 2025 کا جو بجٹ ہم نے بنایا تھا نا اور جو جس کے بارے میں تھا وہ ہمیں پھولیاں نہ ملتے یہ جو ہوتے ہیں لینس کموننس لینس وائنگ سے، تو ہمارا بجٹ پورا نہیں تھا ہونا۔ اور میں آپ کو یہی کہوں کہ اب ان کی جو کوششیں ہیں کہ یہی لوگ بڑا سوال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، ہر جگہ یہ اسٹرکچر بن رہا ہے، ہر جگہ کیا کہتے ہیں سڑکیں کھڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں بندہ جا رہا ایک جگہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بند ہے۔ یہ ان کی یہ پتہ نہیں یہ بھی پالیسی ہے اور کیوں ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2000 ابھی تک تو اب یہی پتا ہے کہ 2027 کے جو بجٹس ہیں وہ بیشتر ان کی کمونوں کے ابھی تک تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مثال نظر نہیں آ رہا، مگر اب یہ کیا کہتے ہیں یہ جب گورنمنٹ بیٹھے گی اور کمونن لینس فائننگ اور ویکیومس کے بجٹ بنائے گی تو پھر ہی کیا کہتے ہیں ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے ہیں ڈبے میں اور کتنے پیسے نہیں ہیں اور کتنا کیا کہتے ہیں کمونوں کے اندر چینجز آتے ہیں، اصل کیونکہ بات تو دوسرا عدنان جو ہے وہ ڈبے میں کتنے پیسوں والی بات ہے۔ اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں، جو 2022 سے شامس ڈینی نلسن جو ہیں وہ وزیر تھے، لیکن اب جو سینا منک جو بنے، لیکن آن دا ہول وزارت اب بھی جو ہے وہ شامس کے ہی پاس ہے۔ لیکن اب کوپن ایگن پورا ادھر بند ہوا، ویسٹرو اس طرف جو ہے لوگوں نے اب جو میلہ لگا ہوا ہے جو بھی لگا ہوا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے کہ گاڑی وہ کہاں پارک کریں، پریشانی میں گھوم رہے ہیں۔ اس پریشانی کا کسی کو اندازہ ہے؟ دادا صاحب دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو کوپن ایگن کا کویشچنس ہے نا، میں نے بڑے عرصے سے میں خود پھنسا ہوں ایک دن تو میں خود پھنسا ہوں ایک دن تو میں خود حیران ہوا ہوں۔ تو پھر میں نے وہ جو ہمارا بیٹھا ہوا ہے سوشل ڈیموکریٹ کو میں نے اسے لکھا، میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں ہم نئے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوشش کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں نا کہ کیا دیکھ لیں، میں نے کہا لوگوں کی مصیبتیں کے لیے ہم آپ لوگ الیکٹ ہوئے ہو، کوئی نہ کوئی تو حل نکال لو۔ تو کہتا ہے یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کم پارکنگ کرنی ہے تو لوگ زیادہ بسوں میں اور زیادہ کیا کہتے ہیں ٹرینوں میں گھسیں گے اور یہ چیزیں گھسیں گے۔ تو میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا جتنی دیر تک وہ چیز تو آپ کی صحیح ہے کہ آپ گاڑیاں کم کرنا چاہتے ہیں اب یہ،
کوئی نہ کوئی تو آپ سلوشن نکال لینا. اور یہ ایک مسئلہ ہے کوپن ہیگن کے اندر، کافی مسئلہ ہے. اور میں ہوپ کروں گا کہ وہاں پہ جو جتنے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سکندر بھائی نہیں، آپ ہوں، ٹرانسپورٹ قاسم کے ہوں. وزیر سے بھی تو بات کریں نا. اصل مسئلہ تو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں جو نا وزارتیں لے لیتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ کس طرح چل رہی ہے. راج صاحب، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو نیشنل ہے نا، وہ تو نیشنل کا دیکھتے ہیں نا. لوکل جو ہوتا ہے وہ کمون کے حوالے میں ہوتا ہے. وہ کمون نے خود کیا کہتے ہیں اس کے سلوشن ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اور جب جتنی دیر تک کمونی سلوشن نہیں ڈھونڈے گی، اتنی دیر تک کیا کہتے ہیں پرابلمس پڑتی ہیں، اور پھر پرابلمس جو ہوتی ہیں نا بڑی ہوتی ہیں. کوپن ہیگن میں مسئلہ یہ ہے کہ کوپن ہیگن کے اندر ایک پارٹی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ انگلش لسٹ والے ہیں. ان کی تو یہی کوشش ہے نا کہ سب سائیکلوں پہ، بسوں میں، ٹرینوں میں یہ گھسے. اور وہ میجورٹی پارٹی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں بہت اسٹرانگ آئی تھی پچھلے الیکشن میں بھی، 2025 میں بھی، 2021 میں بھی بڑے اسٹرانگ آئے تھے وہ. تو ان کو ذرا کنونس کرنا تھوڑا کیا کہتے ہیں ہوتا ہے. میرے خیال سے اب شاید ان کی پالیسی تھوڑی بدلے گی. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں وہ اپنی نیشنل پارٹی کو دیکھ کے اس طرح سے تھوڑا چلیں گے. کیونکہ جس طرح سے وہ ان نے یہ کیا کہتے ہیں نیشنل لیول پہ ہینڈل کیا یہ نیگوشیشن اور چیزیں لائے ہیں، تو اس طرح سے ان کو کرنا پڑے گا. کوپن ہیگن میں تو یہ بھی تو سوچ رہے ہیں نا کہ انڈر گراؤنڈ کو پارٹی بنائی جائے تو کیا کہتے ہیں کچھ سلوشن ہے. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کوپن ہیگن کی اتنا دیکھا نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں نے ویسٹائن کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ ویسٹائن کے اوپر میرا کویشچن ہوا تھا جب میں یہ کچھ دفعہ براؤنبی میں نے دیکھا میچوں پہ، اور گلوز تو کچھ دیکھا، اور میں نے پیبنسلم میں دیکھا. تو میں نے جب وہاں پہ آواز اٹھائی تو پھر مجھے پتا چلا کہ کوئی پلان ان نے بنائے ہوئے ہیں جو باہر نکالیں گے. کوپن ہیگن کا میں نے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ان کا کوئی پلان نہیں دیکھا. میں نے آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے ایک لکھا تھا کہ اپنے بندے کو، اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ماڈل سچویشن کیسے ہے. ظاہرہ یہاں سسٹم سے کام ہوتا تھا. عدنان، آپ نے آگے ذکر کیا کہ سمیرا جو ہے وہ ریڈیکل ونسٹر کی اولو لے لیا انہوں نے، جو ہے اپنی پارلیمنٹ کی سیٹ جو ہے فی الحال انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، وزارت رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کی جگہ کون بیٹھا ہے؟ ان کی جگہ بیٹھے گا فرسٹ سپلینٹ جو اس کی پارٹی کا، وہ بیٹھے گا. وہ اتنی دیر تک اس نے یہ اس لیے. اور راجا صاحب یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے ان کو یہ ہوگا کہ ان کی جو گروپنگ ہے نا، گروپ جو ان کے ممبرس ہیں، وہ پھر ذرا پارلیمنٹ کے اندر ان پہ پریشر نہیں اتنا پڑے گا. 10 سیٹیں جی میرے خیال سے ان کے پاس اب وہ آئے تھے اندر، نمبر 10 سیٹیں تھیں. تو اس طرح سے ان پہ کیا کہتے ہیں پھر ان کے جو کام کا لوڈ ہوگا نا دوسروں پہ اتنا نہیں پڑے گا. تو obviously وہ کیا کہتے ہیں ان کا آئیڈیا اچھا ہے. اور ایک موٹی کیا کہتے ہیں ایگزامپل ہوتی ہے کہ بندے کو لالچ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورز کو، جو یہاں کا فرق ہے. ہمارا جو فارمر ایجوکیشن منسٹر تھا مچیس چسپائے، جب وہ اپنا عہدہ دے کے چھوڑ کے آیا ہے ادھر بادشاہ کے پاس، تو وہ پیدل چل کے گیا اپنے آفس واپس. اور پیدل چل کے جب گیا آفس تو لوگوں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم پیدل کیوں جا رہے ہو. تو اس نے ایک جرنلسٹ کو کہا، اس نے کہا میں آپ کو ایک اور سرپرائز دوں گا صبح. آپ کو بان کی بات ہوگی کہ وہ صبح ٹرین سے گیا تھا اپنے پارلیمنٹ میں. وہ ٹرین میں بیٹھ کے گیا، اس لیے کہ اس کو گاڑی گاڑی کے پہ جائے تو اس کو پارکنگ نہیں ملتی. نہیں، پارکنگ کی وجہ سے نہیں گیا. وہ پارکنگ تو اس کو مل جانی ہے، کیونکہ وہ تو ان کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے اندر پارلیمنٹ کے اندر. وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں، کہتا ہے مجھے شوق ہے عام بندے رہنے کا. اور اس نے وزارت بھی اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ لوکل کام کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں ایک مسٹری میں بیٹھوں گا تو میں خالی ایک مسٹری کا کام کروں گا. جب میں کوپر فارم میں بنوں گا تو میں زیادہ چیزوں کا کام کر سکوں گا، اور میں زیادہ چیزوں کو سمجھ سکوں گا، اور تو زیادہ چلیں مسائلوں کو عدنان کیا کہتے آتے ہیں، ہیں. شاہ صاحب بھی سننے آپ سے سوال کریں گے. تو ایک جو سمیرا بنی ہیں وہ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے منسٹر بن گئی ہیں، محنت کی ہے، سبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کی ہماری کمیونٹی ہے 40,000 ہے یا اس سے اوپر ہے، تو ایک ممبر بھی پارلیمنٹ نہیں بنوا سکے. یار صاحب دیکھے نہیں، پارلیمنٹس جو ممبر ہے نا، دیکھا جائے ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا، تو ایبسلون کا جو ایبسلون سے بندہ نکل گیا ہے، رہتا مچیس یہاں کا ہی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے نا وہ 6-7 کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک عام ہوتی ہے، ایک جزیرہ بنا ہوتا ہے. جو مین کینڈیڈیٹ تھا نا ہمارا یہاں سوشل ڈیموکریٹ کا،
وہ نہیں نکل سکا. جو غاڑی خیر منسٹر لائے تھے وہ زہیر لائے تھے وہ بھی نہیں نکل سکا. بیوی لائے تھے مسلم سے وہ بھی نہیں نکل سکی. ابھی اس چیز کی سمجھ خود نہیں آئی کہ کیا کہتے ہیں کہ اتنے کینڈیڈیٹ تھے. دو ہمارے مسلم سے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں, ایک زہیر کھڑا ہوا تھا, ایک بیوی کھڑی ہوئی تھی. وہ دونوں نہیں آ سکے مسلم سے. کیوں نہیں آ سکے؟ نہیں عدنان, اس میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ جب کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ پارٹی کے کہ بھائی فلانی پارٹی کے ساتھ ہم ساما بات کریں گے, مثلا سوشل اپنا ریڈیکیل بینسان ہے, سوشل ڈیموکریٹ اور دوسروں کے ساتھ مل کے تو یہ اپنے بنائے ہوئے تھے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹس جو ہوتی ہے نا, اگر ان کی 2 مینڈیٹ پچھلی دفعہ بنی تھی تو اس دفعہ 1 مینڈیٹ, یہ ان کو الیکشن سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی. اصولی طور پہ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. انہوں نے وہ مینڈیٹ یہاں کی جو سیرت سیکنڈ مینڈیٹ اس کو دوسرے علاقے میں تبدیل کر دیا, اور یہاں سے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو مل گئی. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ سیاست میں ایسی گیم پلے ویسی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ جو سیاست ہے اس کو میں پی ڈی ایم کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی فیئر سیاست نہیں ہے جس طرح کی 2000 سے پہلے ڈنمارک میں ہوتی تھی. یہاں پہ لوگ جو تھے بڑے بڑے لوگ تھے, بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے, اور ان کے پاس تجربہ تھا, ان کے پاس ہر ایک چیز. آج کیا ہے, آج لوگوں کے پاس آئی پیڈ ہے, کمپیوٹر ہے, تو ان کے پاس آپ جائیں. ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے سمیرا کی, اس نے بہت اچھی بات کی ہے, اس لیے کہ یہ اپنی جاب کو جو منسٹریز کو ملی ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گی, اس کو بہتر طریقے سے ٹائم دے سکے گی. پارلیمنٹ میں تو وہ پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی, پارلیمنٹ کو وہ سمجھتی تھی, قانون لا کو وہ سمجھتی تھی, ہر چیز کو سمجھتی تھی. ہمارے جو لوگ ہیں, ہم لوگ ہمیشہ اس جگہ سے الیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم دوسری نیشن سے جو ہے وہ ووٹ لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور اگر یہ پہلے ہی جو پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں یہ پہلے ہی سمجھ لیں کہ میرے لیے کون سا علاقہ اچھا ہے, تو یہ ان کو وہاں سے پارٹی جو ہے وہ مینڈیٹ دے کے آگے لا سکتی ہے. عدنان, اس میں ذرا آپ وضاحت کر دیں, ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 2 سیٹیں ہم رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارا ایک سیٹ پہ ہم کام نہیں کرتے, 2 سیٹیں بھی رکھ لیتے ہیں, پھر ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, مصروفیات بھی ہوتی ہیں. کیا ہمارا صرف ذاتی جو چکر ہوتا ہے ممبر بننا, پارلیمنٹ کا ممبر بننا, کمیون کا ممبر بننا, اسی طرح سیاست ہم پاکستانی سیاسی پارٹیوں کی کرتے ہیں تو ڈیمانڈ ہم جو ہے ڈینشوں سے کرتے ہیں؟ شاہد صاحب دیکھیں, جو شاہد صاحب نے بات کی ہے, شاہد صاحب نے بات صحیح کی ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میرا یہ جو ہم دو ڈے لینا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس وقت جو شیرن پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے جو تھا نا چیلن, وہ 2 حصے میں ہوتی تھی ریکیون, اب وہ 1 ریکیون میں ہوگی. تو آپ پہ کام بھی بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا, اور آپ لوکل کونسلر بھی ہوں گے تو آپ کو یہ مینج کرنا پڑے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیم دن 2 طرف میٹنگ آ جائیں. تو پھر آپ کو پرائرٹی کرنی پڑ جاتی ہے کہ کون سی میٹنگ آپ میں جائیں گے اور کون سی میٹنگ میں آپ نہیں جائیں گے. تو سر اس لیے یہ بھی بہت بندے کو کیا کہتے ہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کس طرح سے بندے نے کرنا ہے. یا تو آپ یہ کر لیں کہ پہلے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے میں 4 سال, یہ میری رائے ہے کہ بندہ ایک کونسلر بن جائے, اس کے بعد بندہ دوسری دیکھ لیتا ہے. مگر یہ اپنی پرسنل رائے ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جس پہلا مسلمان جو ہماری کینڈیڈیٹ بنی ہے, آپ اس کا بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیے نا کہ اس نے کس طرح سے یہ تجربہ لے کے گئے. شاہ صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس نے گراؤنڈ ورک کی ہے. اس کا یہ جب پہلے پارلیمنٹ آنے سے پہلے اس نے نا جو فل میٹی جاب ہوتی ہے نا, وہ اس نے 3-4 مسٹری میں بھی کی ہوئی. تو اس کو اندازہ ہے کہ اندر سے کام کیسے ہے اور بندے نے کام کیسے نہیں کرنا. جب ہمارے سے اس کی بات ہوئی تھی, میں آپ کو بات کر دیتا ہوں, ہماری بات ہو رہی تھی کمیونٹی پہ. میں نے اسے کہا, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ 2 یا 3 سال بعد یہ جو صورتحال جا رہی ہے اس کا کیا ہے. کہتی ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو ادھر ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ مسٹر بنی نا, تو اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ کون سی کیا کہتے ہیں کون سی پرابلمس ہیں
جس پہ فوکس نہیں کرنا. اور اس کے پاس آپ دیکھیں نا، اس کی منسٹری بھی تو کلائمیٹ اور انرجی اور یہ ملی ہے، اور یہ کافی کیا کہتے ہیں ایک اسٹرانگ منسٹری ہے. مجھے تو سکتا کہ کلائمیٹ کی یہ مارچن لے کو خود لے گا، مگر اس نے نہیں لی، اس کو دی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا اور اس کی دماغ میں سوچ ہوگی. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ بندے کو یہ پرائرٹی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میٹنگیں سیم آپ کے پاس تو منڈے سے جمعرات آتی ہوتی ہیں کہ کس کی میٹنگیں، جمعے کو تو کام ہی کرتے ہیں. تو پھر آپ کو پرائرٹی کرنی پڑتی ہے، اور آپ کا اتنا ہی بورڈ آتا ہے کہ آپ ذمہ داری لے سکتے ہو تو آپ کر لیں، کیونکہ آپ کیوں نہ پیو میں بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی میٹنگیں سیم دن آ سکتی ہیں. یہ ایک کیا کہتے ہیں نیگیٹو چیز ہے. شاہ صاحب آپ آخری سوال بھی کریں اور عدنان سے اجازت بھی لیں. یہ عدنان، آخری چیز بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا کہ آپ ریڈیو پہ آتے ہیں اور اپنے بہت آپ بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح انفارمیشن دیتے ہیں، آپ صحیح گائیڈ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز میں اتنی ہمت ہے کہ وہ آگے. کیا ابھی تک کسی نے ویسٹ لائن سے یا کہیں سے آپ نے رابطہ کیا ہے کہ جی میں جو ہے آپ کے جو کرس ہے، آپ کا جو حلقہ ہے، میں اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، یا میں ممبر بننا چاہتا ہوں، یا میں آپ کی پارٹی میں آلریڈی ہوں اور میں فلک تھنک کے فسکیلی اس ویل میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کے تو میں لرن کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا اور میں بھی اس پہ اگری کرتا ہوں کہ سمیرا نے بہت کام کیا اور اپنا ٹائم دیا تو آج وہ کامیاب ہوئی، کیونکہ یہاں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ نظر رکھتی ہیں. یہ آپ اور میں اس بات پہ ہی نہیں ہم کہ وہ نظر رکھتی ہیں کہ کون سا آدمی کتنی ویلیو رکھتا ہے، کتنا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے عوام کتنی ہے. لیکن اگر آپ الیکٹ ہو کر لوگوں کو بھول جائیں تو وہ آپ کو مائنس کر دیتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو الیکٹ ہونے میں بڑی مشکلات آتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہائر سٹارٹ کا آج آیا ہے کہ وہ جو 2016 میں میرے ساتھیوں کو نیشنلٹی ملی تھی، تو ان کی نیشنلٹی باپ اور بچوں کی نیشنلٹی کینسل کر دی تھی گورنمنٹ نے. تو آج ان کے پاسپورٹ نیشنلٹی جو ہے گورنمنٹ نے ہائی اسٹارٹ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی نیشنلٹی ایز اے ڈینش رکھ سکتے ہیں، گورنمنٹ آپ سے چھین نہیں سکتی. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے رابطے یہ جب ہم مینا بازار کیا تھا اس کے بعد بھی مجھے کچھ لوگوں نے رابطے کیے ہیں، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ سب سے رابطے کروں گا. اور میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور باقی میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عزت دی. آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اتنا کر دیا میرا کہ میری تو وائف کہتی ہے، میری فیملی کہتی ہے اللہ کرتا کہ شاید تم 1 سال پہلے ہوتا تو اب شاید تم آج کونسلر کے اندر بڑے ہوتے. کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا مجھے بنا دیا کہ ہر بندے کو اب میرا پتہ ہے، جہاں جاتا ہوں وہاں بندہ لوگ کے مجھے سینٹر ہو، ہم نے یہ آپ کی آواز سے سنا وہ سنا ہے. میں تو اب یہ سوچتا ہوں کہ میں کسی سینٹر میں جاؤں کہ نہ جاؤں، کیونکہ وہ لوگ لیتے ہیں. لوگ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا مجھے بنا دیے کہ لوگوں کی اتنی عزت ہوگی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. اور یہ تو آپ لوگوں کا کہتے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے، اور کہ لوگ مجھے اب سنتے ہیں، مجھے گائیڈ پوچھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں. میں تو خود حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے اللہ سے یہی سوچا تھا کہ بس میں نے کہا تھا کہ میں تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے اور آپ لوگ کا شکریہ میرے پہ. نہیں، میں تو یہ مہربانی سارا آپ کی، قبول. آپ ٹائم نکالتے ہیں، ٹائم پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیکھیے راجا صاحب یہ تو آپ کی ہے کہ آپ لوگوں نے جو عزت دی، اور میں اس کا شکریہ ادا آپ کا کبھی بولوں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت عزت دی ہے. دوسری بات رہی ہاں ینگسٹر کو میں کوشش کرتا ہوں، میری اپنی بانجا ہے، میری بیٹی ہے، وہ جہاں جاتے ہیں وہاں وہ ینگسٹر پوچھتے ہیں تو وہ یہی میں کہتا ہوں کیا آپ کو جو گائیڈ لائنس ہے آپ لوگ، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ لوگ آگے آ جائیں کیونکہ آپ لوگوں کا فیوچر ہے اور آپ لوگوں نے ہی اب چلنا ہے. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں کروں. آپ کا دوسرا سوال ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیشن. ہاں میں نے دیکھی ہے وہ ڈیسیشن، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہتے ہیں 1 منتھ کے اندر 2 ایسے فیصلے دیے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں کوئی نہ کوئی سسٹم ہے. پہلا ایک فیصلہ جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ہاتھ والا آیا تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ غلطی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ان کا اچھا فیصلہ ہے. اس سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کے پاسپورٹ چھیننا بڑا مشکل ہے.
اب میرا جو کیا کہتے ہیں ابھی تو میں نے دیکھا نہیں ہے کچھ جی دیر بعد یہی میں آپ کو روکوں گا. یہی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو پچھلے سال گورنمنٹ نے قانون بنائے تھے کہ جب چاہے پاسپورٹ چھین لو, جب چاہے پولیس سیلز کے بارے نکال سکتے ہیں سب کچھ, تو میں یہی آپ سے جو میری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی, میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو بتائیں کہ اس سپریم کورٹ کے اس کے بعد تو ہمیں کافی تحفظ مل گیا ہے کہ ہم اب مثلا سی کیٹیگری میں نہیں آتے, بلکہ ہمیں اگر ان کو لے جانا پڑے گا, ہماری نیشنلٹی چینی پڑے گی, تو اب ہمیں یہ قانونی ایک راستہ تو مل گیا. کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ ہمیں قانونی راستہ مل گیا ہے کہ ہم عدالت میں جا سکتے ہیں, ان کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ راستہ ہے. راجہ صاحب دیکھیے وہ جو دو علیحدہ چیزیں ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پاسپورٹ والا قانون, یہ اس وقت بھی ہمیں اندازہ تھا کہ یہ قانون تھوڑا بہت اسی لیے چینج کیا گیا تھا کہ ان کو پتا تھا یہ 1-2 فیصلے آنے ہیں, اور سپریم کورٹ کا یہ جب فیصلہ پورا آئے گا ہم پڑھیں گے, پھر میں ڈیفینیٹلی دیکھوں گا کہ اس فیصلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس فیصلے کا مطلب کیا ہے اور اس قانون کے ساتھ کیا ہے. دوسرا جو قانون بنایا گیا تھا نا وہ یہ تھا کہ جب آپ کی کوئی بچے غلط کام کریں نا بہت, تو آپ کی پوری چینی جا سکتی ہے. میری انفارمیشن کے بقول اس کا بھی ایک کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. اب جب وہ فیصلہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس قانون کے اندر کیا ہے. اب میں آپ کو ایک بات کر دیتا ہوں. میں نے یہ, اللہ کرے کہ کوئی اس بات کو نہ لے, ہمارے آپ کو بھی پتہ ہے, میں نام نہیں لیتا, مگر ہمارا ایک پاکستانی بھی تھا اس چیز کے اندر انوالو تھا, جس کا مقام انہوں نے چھیننے کی کوشش کی ہوگی. شاہ صاحب کو آپ کو پتا ہوگا اس کیس کا. تو آپ یہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ اس کا کوئی تھا, تو یہ اب کیا کہتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. مگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کلیئر کر دیا کہ پاسپورٹ دے کے چھیننا بڑا مشکل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس پہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ انویسٹیگیشن کرے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے فون پہ ٹیسٹ کے پیچھے کے لنکس آنے لگ جاتے ہیں, اور وہ تو شروع ہو گئے ہیں نا کہ یہ دیکھو ہم سچے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نیا جو انٹیگریشن منسٹر ہے محفوظ کو, اور ہمارا جو نیا جسٹس منسٹر ہے للیگنا عوامی, وہ اس پہ کون سی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس فیصلے کے بعد. میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ چلیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو شاہ صاحب اجازت لیں عدنان سے, پھر اگلے پروگرام کی طرف. عدنان بہت خوشی ہوئی ہے, اور امید ہے کہ اگلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہو تو ہم تھوڑا سا جو کمیون کا جو کمیون زیادہ پاورفل ہے یا پارلیمنٹ زیادہ پاورفل ہے, کس کے پاس کیسے اختیارات ہیں, اور ڈنمارک کی جو مختلف کمیونز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم سننا چاہیں گے آپ سے, کیونکہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ اور ذیشان اور دوسرے جو بچے آ رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, وہ باقاعدہ تیاری سے آ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے پاس علم ہے اور آپ علم بانٹ رہے ہیں, اور سننے والوں کو ایک مفید انفارمیشن مل رہی ہے. کیونکہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہماری عمریں اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر روز بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنی فیملی, اپنی دوسری جابس کو چھوڑ کر اس پہ ٹائم دیتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تو آپ کا دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سیاست میں اسی طرح رہیں اور لوگوں تک اپنی انفارمیشن پہنچاتے رہیں. شکریہ آپ دونوں کا. آپ لوگوں کو پھر انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ سب کو. اللہ حافظ. بہت شکریہ شاہ صاحب. ہم شام کے پروگرام میں دوبارہ چیز کو آگے لے کر چلیں گے. آپ صاحب دونوں اجازت لیتے ہیں, اب ہمارا ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین ناظرین, آپ سن رہے تھے عدنان علی امین کو, اور شاہ صاحب جو ہیں وہ سوال و جوابات کی محفل میں وہ اس کو لے رہے تھے, عدنان کو لے رہے تھے. سامعین ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.